السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بچوں 23 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور مختصر سے ہماری ڈیفینیشنز ہم نے اسٹڈی کرنی ہے۔ انجمن امداد باہمی کوآپریٹو سوسائٹی، بچوں اس تنظیم میں، اس انجمن میں یا کوآپریٹو سوسائٹی میں کارکن اپنے ہی سرمایے سے کاروبار شروع کرتے ہیں، سارا انتظام خود سنبھالتے ہیں اور پھر جو منافع ہو اس کی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں معاہدے کے مطابق، یا پھر جتنا سرمایہ جس شیئر ہولڈر کا جتنا منافع ہوگا وہ، یا جتنا سرمایہ لگایا ہوگا اس حساب سے منافع تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، انجمن امداد باہمی سے مراد یا کوآپریٹو سوسائٹی سے مراد ایسی کاروباری تنظیم ہے جس میں ایک ہی صنعت یا پیشے کے لوگ یا ایک ہی پیشے کے لوگ مل کر اپنے مخصوص معاشی مقاصد اور معاشرتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ مطلب دو قسم کے مقاصد حاصل کرتے ہیں، معاشی اور معاشرتی مقاصد، اور ایک ہی صنعت کے لوگ، یعنی چینی کی صنعت کے کارخانے کے لوگ جو ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں وہ لوگ آپس میں متحد ہو کر ایک انجمن بنا لیں، یا کسی ایک ہی پیشے تجارت سے ریلیٹڈ لوگ مل کر ایک تنظیم بنا لیں، انجمن بنا لیں، کوآپریٹو سوسائٹی بنا لیں اور اپنے معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، معاشرتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ بچوں اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں کہ ہر باہوش بالغ شخص صرف ایک حصہ خرید کر اس کا ممبر بن سکتا ہے، لیکن انجمن امداد باہمی جو بھی ہوگی اس کی قواعد و ضوابط کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچوں دوسرے نمبر پر انجمن کے ارکان کی کم از کم تعداد 15 ہوتی ہے۔ کسی معقول وجہ کی بنا پر انجمن کسی رکن کی رکنیت کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ انجمن کے سرمایہ کی فراہمی میں ممبرشپ فیس، حصص کی فروخت اور قیم سے حاصل کردہ قرضے شامل ہیں۔ بچوں انجمن کا بنیادی مقصد ممبران کی معاشی فلاح و بہبود میں اضافہ کرنا ہے۔ انجمن کے حصے سے اس کے ارکان کے درمیان منتقل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان افراد کو منتقل نہیں ہو سکتے جو اس کے ممبر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بچوں آپ صرف اتنا ہی کر لیں، اتنا ہی سمجھ لیں اس انجمن کے بارے میں، کوآپریٹو سوسائٹی کے بارے میں کافی ہے۔ ڈیفینیشن اچھی طرح تیار کریں گے اور اس کے ارکان کی تعداد کو یاد رکھیں گے کہ انجمن کے ارکان کی کم از کم تعداد 15 ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مشترک سرمایہ کی کمپنی کو اسٹڈی کریں گے۔ مشترک سرمایہ کی کمپنی سے مراد کاروبار کی ایسی قسم لی جاتی ہے جس میں کئی افراد مل کر سرمایہ کاروبار میں لگاتے ہیں اور پھر کاروبار سے حاصل ہونے نفع میں تمام حصہ دار شریک ہوتے ہیں۔ اس میں حصہ داروں کی کم از کم تعداد 7 ہوتی ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں کاروبار شروع کرنے سے پہلے حکومت سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی، کمپنی کا نام بتانا پڑتا ہے، کمپنی کے قیام کا مقصد بتانا پڑتا ہے، سرمایہ کی حد بتانی پڑتی، لمٹ بتانی پڑتی، کتنے سرمایہ سے جو ہے یہ کمپنی سٹارٹ ہو رہی ہے، شیئرز کی مالیت وغیرہ کے بارے میں حکومت کو آگاہ رکھنا پڑتا ہے، حصے داروں کی ذمہ داری جو ہوگی، جو شیئر ہولڈرز ہوں گے ان کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے۔ کاروبار کا انظام حصہ داروں کے منتخب نمائندے کرتے ہیں۔ کمپنی کے کسی حصہ دار کے مر جانے پر، دیوالیہ ہو جانے پر، پاگل ہو جانے پر کمپنی کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ضرورت پڑنے پر ایسی کمپنی کے حصے حکومت خود بھی خرید سکتی ہے۔ بچوں اس کمپنی کا انتظام جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز چلاتے ہیں۔ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں ان میں سے چند ڈائریکٹرز چن لیے جاتے ہیں جنہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے۔ کمپنی کا انتظام، کمپنی کی پالیسی، دیگر امور جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سپرد ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹرز اپنی مرضی سے تنخواہ دار مینیجر دوسرا عملہ رکھ سکتے ہیں۔ بچوں مشترک سرمایہ کی کمپنی میں آپ صرف یہ یاد رکھیں گے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی
جو ہے اس میں حصے داروں کی کم از کم تعداد 7 ہوتی، جبکہ زیادہ تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں حصے داروں کی کم از کم تعداد 2 اور زیادہ سے زیادہ 50 ہوتی۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی کے حصے عوام کو جاری کیے جا سکتے ہیں، اس کے شیئرز بیچے جا سکتے ہیں عوام کو، اس مقصد کی کمپنی پراسپیکٹس جاری کرتی، جبکہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہوگی اس کے حصے جاری نہیں کیے جا سکتے عوام کو۔ اس میں آپ نے اتنا ہی تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں سرکاری کاروبار ہے۔ دور جدید کی حکومتیں عوام کی معاشی حالت کو چند سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتیں، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے ملکی کاروبار میں حصہ لیتی ہیں۔ مختلف صنعتی تجارتی ادارے قائم کرتی ہیں، خاص طور پر ایسا کاروبار جس کے لیے کثیر سرمایہ درکار ہوتا ہے، طویل عرصے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری حکومتیں خود اٹھاتی ہیں۔ مثلا ریلوے لائنز، ریلوے کا سسٹم پورا، سڑکیں، سٹیل ملز، پل، ڈیمز وغیرہ کی تعمیر۔ تو سرکاری کاروبار کی مختصر تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ سرکاری کاروبار سے مراد حکومت کا معاشرتی فلاح سے متعلق معاملات کا کام اپنے ذمہ لینا ہے، اور یہ تمام جو ریلوے کا شعبہ ہو گیا، سڑکیں، سٹیل ملز، پل، ڈیمز وغیرہ کی تعمیر، اس میں حکومت سرمایہ کاری کرتی، کھاد کے کارخانے ہو گئے۔ سرکاری کاروبار میں کام کرنے والے افراد سرکاری ملازمین کہلاتے ہیں، جنہیں حکومت تنخواہ دیتی ہے، جبکہ کاروبار سے حاصل شدہ جو منافع ہوتا ہے وہ عام کی بہتری پر خرچ کیا جاتا ہے، فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں چند فہرستی بینک، بیمہ کمپنیاں، گھی کارپوریشن، سٹیل کارپوریشن، کئی دیگر ادارے سرکاری کاروبار کے تحت آتے ہیں۔ تو بچوں یہاں تک ہمارا 8واں چیپٹر ختم ہو گیا۔ آگے کل سے منتھلی ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، پھر عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 9واں چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ 8واں چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو آپ مختصر سا جو ہے تیار کریں گے، ڈیفینیشنز صرف تیار کریں گے۔ یہ شارٹ کوسچنز ہیں، یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، لانگ کوسچن ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں آج میں آپ لوگوں کو منتھلی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ فالو کریں گے۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کو ٹاپک بتائے تھے فرسٹ چیپٹر کے، کچھ ٹاپکس بتائے تھے میں نے، جن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ معاشیات علم ہے یا فن، اپنے جواب کے حق میں دلائل دیں۔ یہ سوال آپ مکمل کریں گے لانگ کوسچن کے لیے، شارٹ کوسچن بھی بیچ میں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ معاشی قوانین، قانون کی تعریف، معاشی قوانین کی تعریف، پھر معاشی قوانین کی خصوصیات لکھیں گے، یہ لانگ کوسچن کریں گے، 2 لانگ کوسچن کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ شارٹ کوسچن صرف تیار کریں گے اس کے علم معاشیات کی اقسام۔ یہ پہلے چیپٹر میں مڈ سے آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹاپکس مل جائیں گے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے جو پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، وہ پیپر کا کرائٹیریا میں بتا دیتا ہوں۔ 25 نمبر کا پیپر ہوگا، 1 گھنٹہ ٹائم ہوگا۔ 25 نمبر کے پیپر میں بچوں 5 نمبر کے ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، انہی ٹاپکس میں سے پوچھے جائیں گے، انہی ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ 5 نمبر کے پوچھے جائیں گے، 5 ایم سی کیوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ 10 نمبر کے شارٹ کوسچن پوچھے جائیں گے، 2 نمبر کا 1 شارٹ کوسچن ہوگا، 5 شارٹ کوسچن حل کرنے ہوں گے۔ آپ کو اس میں چوائس بھی مل جائے گی، 7 یا 8 شارٹ کوسچن دوں گا، اس میں سے آپ نے 5 شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کرنے، 2 نمبر کے۔ 10 نمبر کے یہ ہوں گے 15 نمبر۔ اس کے بعد بچوں جو 2 لانگ کوسچن بتائے ہیں، ان لانگ کوسچن کو تیار کریں گے، ان میں سے 1 لانگ کوسچن آئے گا 10 نمبر کا، اس میں سے 8 نمبر ملیں گے یا 9 نمبر، اگر اچھی طرح اٹیمپٹ کیا ہوگا، مواد صحیح ہوگا۔ ڈیٹا درست تیار کریں گے، لکھیں گے، مارکر کا یوز کریں گے، تو آپ لوگوں کو 8 سے 9 نمبر مل سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل 25 میں سے 23 نمبر جو ہیں وہ ہائیسٹ اسکور ہوگا، یا 24 نمبر ہائیسٹ اسکور ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔